حسین پاک نے اللہ کی بارگاہ سوال کیا، یا اللہ میں جو حق ادا کرنا ہے ادا کر چھوڑے ہے، یا اللہ انہوں نے سامنے میں حق بیان جو کرنا ہے میں تیرا حکم تیرے نبی دا حکم قرآن و حدیث کے مطابق انہوں نے سامنے روز روشن کی طرح یا اللہ واضح کر دیتا ہے، میں حق ادا کر دیتا ہے، پر یا اللہ ایک قوم ظلم تو بعد آمن والی نہیں، میرے اللہ میں تیری بارگاہ سوال کرنا کہ میرے اللہ میرے رفقا جتنے شہید ہو گئے یا اللہ میں بھی شہید ہونے والا، مولا ساریاں قربانیاں ساریاں شہادتاں اپنی بارگاہ قبول کرو۔ امام حسین علیہ السلام یہ جناب نے دعا کرنے کے بعد فرمایا بھی آؤ گے آپ انہوں نے آخیا حسین آ، حسین نے فرمایا کہ میں تے حاضر ہوں جو کرنا کرو۔ حسین پاک نے فرمایا کدی جڑا نا حق تے آمن والا نبی دا کوئی نواسا نبی دی آج دا کوئی مسلمان کوئی ایسا نہیں جڑا پہلے باہر کرے، اگر تمہیں چاہیے حسین دے سر دے تسی قاتل ہو تسی جناب دشمن شاہ ہے آؤ حسین حاضر، انہوں نے ہر میرا جو تیر جناب آیا، دوسرے دے تیر آئے، تیسرے دے تیر آئے، حسین پاک نے کہا یا اللہ ہوں تو تیری بارگاہ میرا سر بھی جھک رہا ہے، میں حاضر ہوں، اور یا اللہ میری یہ عاجزی اور مجبوری ہے میرے اللہ کی، ہوں میں اپنے نانے دی اس امت کی کچھ نہ کچھ ہاتھ اٹھاواں، مولا تیری تو تیرے نبی دی مرضی چاہیے۔ سرکار امام پاک نے پھر جناب علی تلوار چلائی، امام علی مقام علیہ السلام دی تلوار اس قسم نال چلی کہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کی تلوار ہے جیڑی کہ ایک ہاتھ جناب علی تلوار ہو گیا تو 9 ہاتھ تک میں وار کرنے کے بعد رہی، اتنی زبردست تلوار وہ حسین چلائی، پھر ایک نہیں 100 نہیں سینکڑوں کی تعداد اس باطل و جہنم کو ظالم ہو گیا ہے، لیکن بالآخر امام پاک جناب جا کے کھلوتے ہیں، آپ نے مدینے پاک پر منہ کیتا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے مدینے پاک کی طرف منہ کر کے آپ ایک پیغام دے دیں، عادل کے آقا دیکھ لو آکے سخاوتی نوازے دی، اے آقا دیکھ لو آکے سخاوتی بھی نوازے دی، تسی اکبر دا پوچھ دے تلواراں دی بارش ہے، ظالم جناب علی کے وار سے وار کر رہے ہیں تے فرمایا کہ ہر پاسیوں جسا شادا یارو تیرا نال پروتا تے آخر ولی اللہ دا یارو اتھے نیت نماز کھلو، اللہ اکبر کہہ کے یارو اتھے سجدے وچ گیا سی۔ حسین پاک نے فرمایا شمر میرا سر کٹنا ہی کٹ، میں اللہ دے راہ تے سر کٹاون واسطے آیا ہاں، تو باغیے اللہ رسول دی طرفوں باغیے بغاوت واسطے آیا ہے، تو بغاوت کرنی ہے، میں شہادت واسطے اللہ رسول دے در دے سر کٹاون واسطے آیا، نانے دی شریعت تے اپنا سر قربان کرن واسطے آیا، سر کٹ لے پر اس انداز نال کہ مینوں سجدہ کرن دے اور تو اپنا کام کر لوے۔ آخر امام پاک علیہ السلام نے آخری بار زندگی دے آخری لمحات اپنا جناب علی سر سجدے تے رکھیا
عمر نے اپنا کم کیتا پر قربان جائیے جدا بیبیاں نے جناب علی ویکھیا ساڈا سارا دن العابدین تو بغیر کوئی بھی نہیں، حسین پاک بھی شہید ہو گئے، ہن کہندا سہار ہے تے ویکھیا تے جناب علی جلدی دی آ کے خیمیاں نو اگ لاون لگ پے، خیمیاں نو لٹن لگ پے، خیمیاں جو مال اسباب دے لالچی مال لبن لگ پے۔ اس تو بعد جناب علی بیبیاں نے ویکھیا کہ ساڈے جناب نوجواناں بچیاں بوڑھیاں شہیداں دے سر مبارک جناب علی اور اجساد مبارک کو سارے میدان کربلا ٹکڑے ٹکڑے پے نے، انہاں نو گرفتار کر لیا گیا، اٹھاں تے کجاویاں تے بٹھا دیتا گیا، کوفے دی طرف روانہ کر دیتا گیا۔ لیکن جناب علی جدوں میدان کربلا انہاں لاشاں دے قریب آئیاں جتھے اپنے شہیداں دے لاشیں پہن تو حضرت زینب اٹھ دے کجاوے تو اتر کے آپ جناب بھائی دے کول آ کے آپ دا سر مبارک چومیا، آپ دا منہ مبارک چومیا، آپ نو گود جناب سر مبارک رکھیا اور آکھن لگیا کہ اے بھائی دوست میرے سر کچھ نہ دے می اج بھین تیری مجبور تے کتھوں لیاواں اج کفن میں تیرا اج شہر مدینہ دور انہاں ظالماں نے گرفتار کیتا، وہ شہیداں دے سر مبارک تقسیم کر لے، انہاں دے ہتھیار تلواراں وغیرہ تقسیم کر لے، انہاں دے سر مبارک اور سارا کچھ لٹ کے جداں ٹر پے تے جناب علی خولی بن یزید دے کول حسین پاک دا سر مبارک موجود ہے، کوفے دی طرف جا رہے ہیں، ابن زیاد دے کول جا کے دربار وچ پیش کری، کچھ دور جو گئے قافلہ نکل گیا، خولی ٹھہر گیا، ایک راہب دا عبادت خانہ اتنے جناب ایویں اس دیوار کی چھان سے بیٹھ گیا، وہ جی گھروں نکلیا عبادت خانہ تو نکلیا، پوچھتا بھی اے شخص کون ہے؟ خدا کہ میں خولی بن یزید ہوں، یزید کا بیٹا، اچھا سر مبارک کرتا ہے، خدا کہ حسین دا سارے اس نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے اور میدان کربلا چلا انہیں طرح مقابلہ کر کے انہیں سارے شہید کرنے کے بعد صرف حسین دا لے کے جیڑا کہ نیزے تے سوار آئی کہ کوفے دے بازارہ کی حسین دے سر مبارک نے قرآن دی تلاوت کی، انہیں کہ بڑا ظالم انسان ہے اپنے نبی دے لباسے کا سر مبارک نہیں لینے شہید کر کے اور سارے خاندان کو شہید کر کے آ رہے ہیں، انہیں آکے نے بغاوت کی ہے، خدا کے انکار اے سر مبارک جیڑا ایک رات واسطے میں نے دے 10,000 دینار وہ میں انعام دینا کہ میں نے ایک رات واسطے جیڑی دنیا کی لالچ دورتے ہیں انہیں جناب تلوار دے تیرہ نام حاصل کرنے ہیں، مفت نام ان کیا لڑتا ہے خدا نے چیز انہیں سر مبارک دے دیتا، وہ جا کے اس بلند چوکی سے رکھیا اتر لایا پیار محبت نال عقیدت نال حسین دے سامنے سر حسین دے سامنے ساری رات وہ کھلو کے جناب توبہ استغفار اور حسین پاک دیاں جو اس کے علم ہے، کیونکہ یہ ایک بندہ کوئی کسی قوم دا عالم ہو ہے اس کو کئی مذاہب دی علم جڑے اس کو ہو گئے تو وہ چونکہ قریب دیا انہوں نے حسین دی شان دا پتہ کہ حسین انہاں لوگاں تیرے تو ظلم کیتا ہے، کاش کہ میں ہوا قریب تیرے تو کچھ بھی نہ کر سکا تو کچھ ظالمان تو میں کم از کم فنار کر کے تیرے کے اپنا سر تو میں قربان کرا بلا کے رات گزاری اس طریقے نال، لیکن اللہ پاک نے کرم کیا کیتا محبت حسین کرم دے بدلے اللہ نے رسول ایمان عطا کیا، لیکن انہوں نے ایمان مسلمان ہو کے ایمان نہ صبح ٹائم سر مبارک حسین پاک دا دے رہے ہیں کیونکہ وعدہ کرتا ہے، پیسے بھی دے رہے ہیں،
لیکن دل پسیج رہی ایسا کہ اکھاں جو آنسو دل رو رہا دے دیتے پیسے بھی دے دیتے سر مبارک بھی دے دیتا وہ ظالم اپنے سفر سے گیا لیکن جدہ کچھ دور جا کے نا کہ انہیں پیسے نے بڑے فخر نال بڑی خوشی نال کھولے نا بھئی پیسے حاصل کر رہے ہیں وہ فریب ہے ایک دینار ویلا ٹھیکری مرضی سے جڑے کہ دینار ہیں سونے دے دینار وہ ٹھیکریاں بن گئے بڑا حیران ہوئے جنہوں ویکھی وہی ٹھیکری جسوں ویکھی وہی ٹھیکری اور انہوں نے ایک پاس لکھ شو ہے بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان قریب ظالم اپنا کیتا ہویا جو وہ پا رہے کہ یعنی ظلم کا بدلہ نہیں اور دوسرے پاس لکھیا کہ کیا حسین دے قاتل جڑے حسین کو شہید کرن تو بعد کیا اس دے نانے دی شفاعت دی امید رکھ دیں نہیں لیکن تانگی سمجھنا بلا جدید دے دربار پیش کیتا گیا جدید دربار جدوں اپنا ابن زیاد دے دربار پیش کیتا گیا اس نے جناب 5000 کا لشکر دے کے شام کی طرف یزید کی طرف روانہ کیا بھئی انہوں نے کتنے پہنچا دیا اس کے بعد جدہ رستے پہنچے ایک جات ہے پڑاؤ کیتا کہ حضرت زین العابدین نو بیڑیاں لگیاں رسیاں نال بدھا ہوئے آپ پریشان چونکہ جس سامنے ایک نہیں کئی نواسے اپنا بچے بیٹے بھائی بھرا والد تک قتل کر دیتے جاویں شہید کر دیتے جاویں انہوں نے خوشی کتوں آئی مغموم حالت پریشان حالت آپ اس جگہ پہ بیٹھے کسی نے آ کے آخیا کہ اے زین العابدین تسی تے بڑے بلند حوصلے والے ہو دیکھو نا تھوڑے جاؤ پیچھے نظر کر کے دیکھو کہ یوسف اللہ کا نبی ہو کے انہوں نے یہ قید آ گئی ہے اگر توانوں آج یہ قید آ گئی ہے وقتی طور پہ تو پریشان نہ ہو آپ نے فرمایا کہ میاں میں اپنی قید سے جڑا نا پریشان نہ ہو گیا جیڑے صدمے میں ویکھ کے آیا اگر تو ویکھے ہوندے تو پتہ نہیں تو زندہ ہی رہے آ گیا آپ نے فرمایا کہ بھائی قید یوسف دی تے قید عابد دی ہے اس وچ فرق ہزار یوسف قید اکلا ہویا تے میرے نال پردے دار اس آگیا بھائی تسلی دیون والے ٹھیک ہے تیری گل پر میں صرف اپنی قید سے نہیں رو رہا یوسف اگر قید ہویا ہی تے کلا قید ہویا ہی لیکن آج میرے نال نیک میرے پردے دار بھی قید میرے نال آپ نے فرمایا کہ میں کلا قید نہیں میرا تو خاندان ہی قید ہے انہیں ظالمہ نے خیمے جلا دیتے لٹ لیا کچھ نہ چھوڑیا آخر چل دیں ایک جاتے مغورہ شہر آتا ہے ایک جاتے رستے اتھے جناب میری پڑاؤ جو کیتا نا شام دا ٹائم ہے آرام کیتا حضرت شاربانو جو کہ ایران جو حضرت امام حسین علیہ السلام لے کے آیا شام دے شہنشاہ جی کو بیٹی اس نے آکھیا اپنی ایک خودی لونڈی ہے غلام ہے شیرین نامی اس نے آکھیا شیرین ہاں شیرین نے آکھیا حضرت شاربانو کہ بی بی اگر تسی اجازت دیو تو میرے کو کچھ انہوں نے لٹن دے باوجود زیور باقی باچی ہے اگر آپ ہو تو میں شہر قریب میں جا کے تواڈے واسطے کچھ تحفے تحائف کپڑے کوئی چیزیں لے کے آواں میرا دل کرتا ہے آپ نے باذل ناخواستہ اجازت تو دے دیتی لیکن قربان جائے اس شہر دا جڑا ہے نا حاکم وقت آئی اس وقت شہروں دروازے ہویا کرتے ہیں تو اس دروازہ بند شہر دا حاکم وقت جناب ہے وہ اندر جناب ہے لوگ تو موجود ہیں لیکن دروازہ باندھے آن جان کا سلسلہ باندھے شیری نے صبح سویر کا ٹائم ہے جا کے دروازے میں دستک دی
دستک جو دیتی نا اس بندے نے آواز دیتی کہ اے شیری خیر میں آ رہا ہوں. شیری حیران ہو گئی کہ میں اس کو جانتی نہیں. زندگی پہلا موقع میرا ہو گیا جنبی ثابت. وہ جناب دروازہ جو کھول رہا تھا اس وقت کیا شیری موسیٰ کیا میرا نام ہے ہارون, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا غلام ہوں, اور آج رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں نو خواب مل کے حکم دیتا ہے کہ شیری تیرے دروازے پہ آسی اور اس کو جو کچھ بھی ہو سکے تو پھر طائف بیویاں واسطے لے گئے. شیری کو صاحب نے خواب کا واقعہ دسا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیرا نام میں پتہ لگا اور سارا کچھ جڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم قریب وہ جناب نے لے کے گئے. جداں حضرت شاربان کو گل پوچھ لیا انہوں نے جناب فرمایا اے شیری میں چاہنی ہوں کہ ساڑھے نال سے جو کچھ مصیبت مسائب مشکلات آئیاں اگامی آمنیاں وہ اپنی جاتے ہیں, لیکن تو اجدار میں اس کا صلہ تنوی دے سکتی ہوں کہ اس شہر دے حاکم ہارون نے بھی ساڑھے نال نیکی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے حکم مطابق تو انکار میں چاہنی ہوں کہ تو انہوں نے نکاح. حضرت شیری کا نکاح پھر حضرت شاربانو نے اس بندے نال ہارون نامی نال جہاں کہ اس شہر کا حاکم ہے وقت اس دے نال نکاح کرنا تھا. آپ پھر مدینہ کے جب جناب گئی پھر سرکار نے دل درد جس حال نہ رہتے بیٹھے حال کا قافلہ پہنچیا. ایک اپنی ظالم تو ظالم سخت تو سخت دل ہوئے نا مسلمان ہوئے یقیناً اس دیا اکھاں میں کدی یہ نہیں خوش کرا سکے نہ بھی اللہ اپنے حبیب سکتے ضرورت اس گل بھی اے بہتری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری